اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں تاریخ انبیاء لے کے۔ آج کی میری گفتگو جناب حضرت دانیال علیہ السلام کے متعلق ہوگی۔ آپ حضرت یعقوب کی نسل سے تھے۔ آپ کا دور پیغمبر ارمیا کا دور تھا، آپ ان کے ہم عصر تھے۔ بچپن میں بھی ہی آپ یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی پرورش آپ کے ہی خاندان یعنی بنی اسرائیل کی ایک عورت نے کیا تھا۔ آپ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، ان کی ہی شریعت پہ عمل کر رہے تھے۔ آپ کو اللہ نے پیغمبری عطا کی تھی اور آپ بنی اسرائیل پہ پیغمبر بنائے گئے تھے۔ آپ کا احترام آپ جس علاقے میں تھے وہاں کا بادشاہ بہت کیا کرتا تھا اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، اور اس عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے دور حکومت کو صحیح چلانے کے لیے 2 قاضی کو تعین کیا تھا جو لوگوں کے نزاع کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ان دونوں کا قاضیوں کا ایک دوست تھا جو مرد صالح تھا، اس کی زوجہ بہت ہی حسین اور عابدہ تھی۔ بادشاہ نے اس مرد مومن کو کسی کام کے لیے سفر پہ روانہ کر دیا۔ دونوں قاضی نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس کی زوجہ پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ ان سے نزدیکی کرے، لیکن اس مومنہ نے انکار کیا اور کہا کہ میں یہ عمل بد نہ کروں گی۔ جب یہ دونوں قاضی اپنے اس فعل قبیح میں کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے بادشاہ سے اس عورت کی شکایت کی کہ جس شخص کو آپ نے سفر پہ بھیجا ہے اس کی بیوی نے ارتکاب زنا کیا ہے، اور اس کی گواہی خود ان 2 قاضیوں نے دی۔ بادشاہ مطمئن نہیں تھا، لیکن قاضیوں کی گواہی کو رد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے 3 دن کا وقت لیا اور یہ اعلان کیا کہ چونکہ قاضی گواہ ہیں اس لیے 3 دن کے بعد اس عورت کو سزائے سنگسار دیا جائے گا۔ ایک مقام مقرر کر دیا اور اعلان کر دیا کہ سارے لوگ وہاں حاضر ہوں۔ ادھر اس بادشاہ کا وزیر بھی بہت ہی پریشان تھا کہ ایک مومنہ کا قتل ناحق ہو رہا ہے۔ بادشاہ بھی قاضی کی باتوں سے مطمئن نہ تھا، لیکن اس کے رد میں کوئی دلیل نہ تھی۔ چنانچہ جب تیسرا دن نمودار ہوا تو بادشاہ کا وزیر اپنے گھر سے بادشاہ کے محل کی طرف چلا۔ اس نے راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے پایا، جس میں کہ ایک بچے نے اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں بادشاہ بن جاتا ہوں، تم میں سے کوئی ایک وہ عورت بن جائے اور 2 جو ہیں قاضی بن جائیں، اور جو ابھی حکومت میں یہ مسئلہ چل رہا ہے اس کا فیصلہ میں کروں۔ چنانچہ اس بچے نے مٹی کے ڈھیر کو بنایا اور اس پر خود بیٹھ گیا، اور دونوں وزیروں نے آ کے
یہ شکایت کی کہ فلاں عورت زناکار ہے. چنانچہ اس بچے نے دونوں وزیروں کو، جو دو بچے بنے تھے، انہیں الگ الگ بلایا اور پوچھا کہ اس عورت نے کہاں پر زنا کیا، کس وقت زنا کیا، کس کے ساتھ زنا کیا. دونوں نے جو باتیں بتائیں وہ ایک دوسرے کی ضد تھی. یہ سن کر اس بچے نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ مومنہ، جو ایک بچہ مومنہ کا کردار ادا کر رہا تھا، کہ یہ اسے میں بری کرتا ہوں، یہ شریف اور مومنہ ہے، اور دونوں وزیروں کو میں سزا دیتا ہوں کہ انہوں نے تہمت لگایا، اس لیے کہ دونوں کی گواہی ایک جیسی نہ تھی. یہ منظر یہ وزیر دیکھ رہا تھا. اس نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ مجھے دانیال کہتے ہیں. یہ وزیر دوڑا ہوا بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور بادشاہ کو یہ پورا واقعہ بیان کیا. بادشاہ نے اسی پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں وزیروں سے وہی سوالات کیا جو اس بچے نے کیا تھا، کہ اس عورت نے زنا کب کیا، کس دن کیا، کہاں کیا، کیا وقت تھا، کس کے ساتھ کیا. اور دونوں وزیر چونکہ پہلے سے آمادہ نہیں تھے، الگ الگ جواب دیا. بادشاہ نے مثل بچہ وہی فیصلہ دیا کہ یہ عورت بری کی جاتی ہے اور ان دونوں کو سزا دیا جاتا ہے. اس واقعے نے اس بادشاہ کے دل میں جناب دانیال کی ایک عزت اور مقام بڑھا دیا. یہ اس بادشاہ کے یہاں مقام پر فائز ہو گئے. اسی دوران بخت نصر نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا، بیت المقدس پہ حملہ کیا اور بیت المقدس کو تاراج کیا، اور اس دوران انہیں گرفتار کیا. گرفتار ہونے میں جناب حضرت دانیال اور جناب عزیر بھی موجود تھے. امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ خدا نے انہیں تعبیر خواب کا علم دیا تھا. وہ پیغمبر میں سے تھے، بہت رحم دل تھے. ہم اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے. آپ کو بخت نصر نے گرفتار کیا اور انہیں بابل لے گیا. وہاں آپ کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا. اس کنویں میں پہلے سے ہی ایک شیر موجود تھا، لیکن جب نبی اس کنویں میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے اس شیر نے انہیں کوئی اذیت نہ دی، اور اللہ نے اپنے ایک نبی کو حکم دیا کہ فلاں مقام پہ جاؤ اور آواز دینا، اے دانیال، جہاں جس کنویں سے جواب ملے وہاں تم کھانا اور پانی پہنچاؤ. چنانچہ ایک مدت تک جناب دانیال کو کھانا اور پانی وہ شخص جو وقت کا نبی بھی تھا پہنچاتا رہا. ادھر بخت نصر نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اس کنویں پہ جا رہے ہیں اور جناب دانیال کا بڑا احترام کر رہے ہیں، ان کو سلام کر رہے ہیں، ان کو بوسہ دے رہے ہیں. اس خواب نے اس میں تغیر پیدا کیا اور اس نے کنویں سے جناب دانیال کو نکال دیا. لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل تک ان کی عظمت کا اعلان نہ ہو، اور بنی اسرائیل کو اذیت دینے کے لیے اس نے کنویں سے نکال تو دیا، لیکن جناب دانیال کو ایک جگہ قید میں رکھا. 7 سال تک جناب دانیال قید خانے میں رہے. قید خانے میں ہی زندگی کر رہے تھے، وہی عبادت الہی میں تھے. بادشاہ نے پھر خواب دیکھا اور اپنے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں خواب بھول گیا ہوں. چنانچہ نجومیوں نے کہا کہ اگر آپ خواب بیان کرتے تو ہم اس کی تعبیر بتا دیتے، لیکن جو خواب آپ بھول گئے ہیں وہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں. تو بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ نجومیوں کو مار ڈالو جو یہ نہیں جانتے کہ ہم نے خواب کیا دیکھا ہے. جناب دانیال جہاں قید خانے میں تھے، داروغ زندان سے جناب دانیال نے کہا کہ تم بادشاہ تک بات پہنچاؤ کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ جان جائے کہ اسے کیا خواب دیکھا ہے
تو اسے میں بتا سکتا ہوں اور اس کی تعبیر بھی بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ داروغ زندان بادشاہ تک پہنچا اور بادشاہ نے جناب دانیال کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا اور جناب دانیال نے پورا واقعہ بیان کر دیا اور اس کی تعبیر بھی بتا دی۔ یہ سن کر بخت نصر نے معذرت چاہی جناب دانیال سے اور نادم ہوا اور یہ کہا کہ آپ چاہیں تو یہاں رہیں، چاہے تو بیت المقدس چلے جائیں۔ تو جناب دانیال نے کہا اب وہاں جا کے ہم کیا کریں گے جب کہ تم نے اس کو تاراج کر دیا ہے۔ چنانچہ بخت نصر نے اعلان کیا کہ آج کے بعد ہمارے امور مملکت کو یہی سنبھالیں گے اور جناب دانیال کو اپنا مشیر خاص بنا دیا۔ آپ اس منصب صاحب پر 30 برس تک فائز رہے۔ ادھر بخت نصر کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چل بسا، تو اس کا بیٹا حکمران بنا۔ اور بخت نصر کے دنیا سے جانے کا واقعہ یہ ہے کہ اس کو ایک غلام نے قتل کر دیا اور وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ گیا۔ بخت نصر کا بیٹا جس کا نام مہرو تاریخ نے لکھا ہے، وہ جناب دانیال پر ظلم کرنے لگا اور ظلم کی انتہا یہ ہو گئی کہ اس نے ایک گڈھا کھودا اور اس میں 4 افراد کو ڈال دیا اور اس میں شیر کو لا کے ڈال دیا، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ چنانچہ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب دانیال محفوظ رہے۔ بخت نصر کا بیٹا مہرو اپنے ظلم کو ادامہ دیتا رہا۔ اس نے 17 سال اور 20 دن حکومت کی اور اسی کے دور حکومت میں جناب دانیال مقام سوس میں وفات پا گئے۔ سوس ایران میں ایک شہر ہے اور جناب دانیال کا وہاں مزار آج بھی بنا ہوا ہے اور لوگ زیارت سے مشرف ہوا کرتے ہیں۔ یہ مختصر تاریخ تھی جناب حضرت دانیال کی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔